دور دراز ملک جہاں سرسبز پہاڑوں اور نیلگو جھیلوں کا خوبصورت منظر نظر آتا تھا، وہاں ایک شہزادہ رہتا تھا جس کا نام ارمان تھا۔ ارمان اپنے حسن و جمال کے لیے مشہور تھا۔ اس کی آنکھیں ستاروں کی طرح چمکتی تھی، اس کا قد لمبا اور چہرہ اتنا دلکش تھا کہ لوگ اسے دیکھ کر حیران رہ جاتے تھے۔ وہ نہ صرف خوبصورت تھا بلکہ حکمت، دانشمندی اور عدل کے لیے بھی جانا جاتا تھا۔ لوگ اسے سنہری شہزادہ کہتے تھے، لیکن اس خوبصورت شہزادے کے دل میں ایک گہرا راز چھپا ہوا تھا۔ ہر آدھی رات کو جب چاند کی چاندنی آسمان پر پھیل جاتی، ارمان کا جسم آہستہ آہستہ بدلنے لگتا۔ اس کے بازوؤں پر نرم سفید پر اگ آتے، اس کا جسم ہنس کی شکل اختیار کر لیتا اور وہ ایک خوبصورت ہنس بن جاتا۔ رات بھر وہ محل کے قریب والی بڑی جھیل میں تیرتا رہتا، اپنے درد کو پانی کی لہروں میں بہاتا۔ یہ لعنت اس پر ایک قدیم جادوگر نے ڈالی تھی جو ارمان کے والد سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ اس راز کو صرف ایک ہی شخص جانتا تھا، ایک خوبصورت اور ذہین پری جس کا نام لیلا تھا۔ لیلا انسانوں کی دنیا سے بہت جڑی ہوئی تھی۔ وہ ارمان کے بچپن کی دوست تھی اور اس کی سب سے بڑی رازدار بھی۔ لیلا کی آنکھیں آسمانی نیلی تھی اور اس کی مسکراہٹ میں جادو تھا۔ وہ رات کو ارمان کے ساتھ جھیل کے کنارے بیٹھتی، اس کے دل کی باتیں سنتی اور اسے تسلی دیتی۔ ایک رات جب ارمان ہنس بن کر جھیل میں تیر رہا تھا، لیلا اس کے قریب ایک پتھر پر بیٹھی تھی۔ چاند کی روشنی پانی پر چمک رہی تھی۔ ارمان نے اداس آواز میں کہا، لیلا، یہ عذاب کب ختم ہوگا؟ میں انسان بن کر اپنے لوگوں کے درمیان رہنا چاہتا ہوں، ان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، مگر ہر رات یہ لعنت مجھے ہنس بنا دیتی ہے۔ لیلا نے نرم آواز میں جواب دیا، ارمان، تمہارا دکھ تمہاری تقدیر نہیں ہے، تمہیں اپنے اندر کی طاقت کو پہچاننا ہوگا۔ اگر تم سچے دل سے اپنی تقدیر بدلنا چاہو تو میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ ارمان نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا تم واقعی میری مدد کر سکتی ہو؟ لیلا مسکرائی اور بولی، ہاں، لیکن اس کے لیے تمہیں ایک بڑی قربانی دینی ہوگی۔ صرف خواہش ہی نہیں بلکہ اس کے پیچھے پورا یقین اور سچا ارادہ ہونا چاہیے۔ جب تم اپنے اندر کی روشنی جگانے کا فیصلہ کر لو گے تب ہی یہ لعنت ٹوٹ سکتی ہے۔ اگلے دن صبح ارمان نے فیصلہ کر لیا۔ وہ محل سے دور ایک پرسکون پہاڑی کی چوٹی پر ایک پرانے درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ آس پاس کوئی نہیں تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی، دل کی سب سے گہرائی سے دعا کی اور کہا، اے کائنات، میں اپنی تقدیر خود لکھنا چاہتا ہوں۔ میں ہنس نہیں، ایک انسان ہوں، میں اپنے لوگوں کے لیے جینا چاہتا ہوں۔ مجھے میری اصل شکل واپس دے دو۔ اس کی یہ خالص اور نیک خواہش فضا میں گونج اٹھی۔ اچانک ایک چمکدار جادوئی روشنی اس کے ارد گرد گھومنے لگی۔ اس کی ہڈیوں میں ایک عجیب سی گرمی محسوس ہوئی۔ اس کا جسم آہستہ آہستہ تبدیل ہونے لگا۔ چند لمحوں بعد وہ دوبارہ انسان بن چکا تھا، مکمل آزاد اور خوش۔ وہ دوڑتا ہوا لیلا کے پاس پہنچا، اس کے ہاتھ تھامے اور بولا، لیلا، تم نے مجھے واپس لا دیا، میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ لیلا نے پیار سے مسکراتے ہوئے کہا، ارمان، میں نے کچھ نہیں کیا، تم نے خود اپنے اندر کی طاقت جگائی، تم نے اپنی تقدیر بدل لی۔ اب یاد رکھو، تقدیر ہمیشہ ہمارے ہاتھوں میں ہوتی ہے، بس ہمیں اپنی حقیقت کو پہچاننا اور اس پر عمل کرنے کی ہمت کرنی ہوتی ہے۔ اور کبھی کبھی وہ راز جو ہم چھپاتے ہیں وہی ہماری منزل تک پہنچاتے ہیں۔ اس دن کے بعد ارمان ایک بہتر حکمران بنا۔ وہ ہمیشہ لیلا کا احترام کرتا رہا اور کبھی بھی اپنی تقدیر پر شک نہیں کیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی میں چاہے کتنا ہی بڑا دکھ کیوں نہ ہو، اگر دل سے چاہو اور سچی کوشش کرو تو تقدیر خود بدل سکتی ہے۔